لگ چکی تھی کہ آپ وہاں سے نکل پڑے۔ قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دے۔ اس سراقہ بن مالک انہیں اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے۔ تو قباء آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ مدینہ کا محل وقوع یہ کہ یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قباء، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، اور یہ قباء اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر۔ یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قباء، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نذیر، یہود کے جو 3 قبیلے تھے، نذیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے، مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا، تو انہیں اجازت دی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے۔ وہ کم بخت ہوئی اعداء عدو بنے۔ جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی، اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہود کا علم دیکھو، بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا، تو قباء کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا، غبار، کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 8 ربیع الاول ہے۔ ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں، لیکن اس حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے۔ اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ، قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام، یا بنی قیلہ جاء نبیکم۔ اتنا ان کو پتا تھا اور ایمان سے محروم۔ تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس۔ تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی۔ تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے، اور ایک چٹان کی اوٹ میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی، تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھا، ان کی داڑھی کالی سفید تھی۔ اب مدینے والے تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی والا۔ تو سب نے آ کر ابو بکر سے مسافے شروع کر دی اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ، تو مسافے ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا تو دھوپ آ گئی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مسافے ہی غلط ہو گئے، یہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مسافے کی یا نہیں کیے یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں، کیے ہوں گے پھر ادھر بھی۔ تو
پھر قبا والے بھی آ گئے، تو کلثوم بن ہدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے، ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا۔ تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے، غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے۔ تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا، نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا، نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی۔ اب نے اس کے نام سے یہ فال۔ پھر 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا۔ تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا، دن جمعہ کا تھا، جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر، یہ سارا سفر تھا، وہاں اپنے مسجد قباء بنائی، جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی، چھوٹی سی۔ تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا، تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ یہاں عبداللہ بن سلام آئے، آپ کا خطبہ بنو قینقاع، میں نے کہا وہاں کے بنو قینقاع کے تھے، تو آپ کا خطبہ سنا، آپ کا چہرہ دیکھا، کہا لیس بوجہ کذاب، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے، تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، بنو نجار، بنو عبد الاشل، بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد، بنو پتہ نہیں کتنے سب، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کی تمنا۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے۔ تو وہ سنیہ جو آتی ہے، سنیۃ الوداع، اس کے آگے دامن میں مدینہ، سامنے گھر بستی اور آگے میدان، اس میدان میں بچے کٹھے تھے، بچے بچیاں۔ ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں، تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا، فصاحت، وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں، انہیں کسی نے کوئی نظم یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلع البدر کہنا ہے۔ وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں۔ صورت واقعہ یوں کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے، کیونکہ یوں اور یوں آنا تھا، تو ایسے اونٹنی، اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر، آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا۔ جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے، تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا، یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن اس کا اضافہ، جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ آپ نے، اور عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی، دعوها فإنها مأمورہ، اسے کچھ نہ کہو، جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی۔ اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار، کیونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی، سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہے، وہ بنو نجار سے تھی، جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی۔ آپ کی اونٹنی چلتے 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 ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی،
بستی کے وسط میں تھا، تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں، اس وقت میں بعد میں ان کا جی 2 یتیموں کی ہے۔ تو ان کے سرپرست کون ہے؟ جی اسد بن زرارہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہا جی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یتیم کا مال ہے، تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، پیسے لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے لگوائیں، ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیسے لگوائے گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے، ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد کے۔ آپ نے 10 دینار میں وہ جگہ خریدی۔ تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی۔ یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ آپ کی اونٹنی اٹھی، جیسے میں یوں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں بھائی کون کہاں بیٹھا ہوا، تو اس نے ایسے ایسے دیکھنا شروع کیا ایسے، اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ لی اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے، جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں۔ تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں۔ یہ ان کی منقبت، فضیلت تو بے شمار ہیں۔ بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت، وہ پہلی حدیث ایسی تھی، تو میری دعا ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے بنو۔ تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوگا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا۔ کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ اس میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نیا سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ تو میں نے کہا بھائی ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں۔ تو جو دیکھو نا، آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں، جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں، پھیری۔ میں پہلے سمجھا ہی نہیں، پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے، میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں، پھیری، اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو۔ تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے
فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں، چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو فیری کہہ رہے ہیں. تم خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کا شکر ہے. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے، ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو، خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے، آئے کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑیں، 99 بھیڑ ہے، اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے، میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو، نہیں؟ یہ تو لطیفہ سا بن گیا داؤد علیہ السلام کے لیے، لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے، تیرے پاس ایک ہے، تو ایک مجھے دے دے، میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ جیسے میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے، اس کے لیے رات ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. رات ہے، آ جاؤ. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا. فاذا فرغت فانصب والى ربک فرغب. آ جاؤ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے. نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو. تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے. آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں. سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا. اس پر اللہ سے معافی مانگی.
تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا۔ کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا۔ جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے۔
تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا، تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند، ستارے، ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ کہیں پتہ چلا کہ پاناما میں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا پی آئی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔
انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گی۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہے، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔
عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔